نماز کیا ہی نہیں ہے، میں تو ایک ادنا سا آدمی ہوں، پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں میں آگ لگانے کی طاقت رکھتا ہوں؟ میں کہوں گا اس لیے کہ میں اعلیٰ حضرت کے مسلک کو مانتا ہوں، اور میرا امام کہتا ہے اے عشق تیرے صدقے چہرے سے چھپے ہو جو آگ بجھا دیتی ہے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور حاجی شریعہ مفتی شہزاد احمد صاحب قبلہ۔ بہت خوبصورت، بہت خوب، صحیح بات ہے۔ اب آگے بڑھیں، میں نے آپ کو چھوڑا کہا پکڑ کے وہیں لے کے جاؤں، گھبرائیے گا۔ میزان سے منشعب کی طرف لے کر چلا جاتا ہوں، لیکن پھر پلٹا کے میزان ہی کی طرف لاتا ہوں۔ یہ جملہ اہل علم کے لیے ہے، وہ سمجھ گئے۔ غور فرمائیے گا، میں نے کہا فتح، حدیث پاک سن، جتنی بھی سنی گاؤں ہیں سب فتح پور ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کا جو گاؤں ہے یہ فتح پور کے نام سے مشہور ہو گئے، اس لیے کہ سارے سنیوں کو فتح ملی ہے۔ پیر صاحب قبلہ توجہ چاہتا ہوں، کیسے ملی ہے فتح؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یاتی علی الناس زمان فیغزو فیام من الناس فیقولون حل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مدینے کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں ایک دور ایسا آئے گا جس میں لوگ اسلام کی خاطر جہاد کرنے کے لیے نکلیں گے، اسلام کی خاطر لڑنے کے لیے نکلیں گے، اور جب لڑنے کا ارادہ ہوگا ان کی فوج تیار ہو رہی ہوگی، بھائی اگر ذہن و دماغ کو حاضر کرو گے تب میری بات آپ کے سمجھ میں آئے گی، ورنہ آنے والوں کو دیکھتے رہو گے تو آپ صرف دیکھتے ہی رہو گے، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ غور فرمائیے گا، یہ جو طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی میری بات کو دھیان سے سنیں، آپ اپنی خوشی میں مجھے بھی شریک کریں اور میری خوشی میں آپ شریک ہو جائیں، تاکہ دونوں طرف سے تبادلۃ الفرح بالفرح ہو، خوشی کا ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ ہو جائے۔ اب غور فرمائیے گا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ اس میں جہاد کرنے کے لیے نکلیں گے اور ایک دوسرے سے پوچھیں گے حل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لوگوں یہ بتاؤ تمہارے اس مجمع میں کوئی صحابی ہے، کوئی ایسا ہے جس نے مدینے والے کا چہرہ دیکھا ہو؟ کہیں گے ہاں ہاں ہم میں ایک صحابی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے جملے پہ غور فرمائیے گا، میرے نبی نے فرمایا فیفتح لہ، بس اتنی بات پر کہ ان کی محفل میں، ان کی جماعت میں، ان کے گروہ میں، ان کے لشکر میں صحابی پایا جائے گا، اس لیے ان کو فتح مل جائے گی، کامیابی مل جائے گی۔ ذرا غور فرمائے اور محبت سے بولے سبحان اللہ، کس لیے مل رہی ہے؟ کیونکہ ان کی جماعت میں صحابی ہے۔ ابھی جب رزلٹ پر جاؤں گا تب آپ کو سمجھ میں آئے گا، اتنی لمبی چوڑی تمہید لے کر آیا نہیں ہوں۔ آگے میرے نبی نے ارشاد فرمایا ثم یاتی علی الناس زمان فیغزو فیام من الناس فیقولون، پھر ایک زمانہ آئے گا اور ایسا زمانہ آئے گا جس میں لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلیں گے، اس کے بعد وہ لوگوں سے پوچھیں گے حل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ، کیا تم میں کوئی ایسا ہے جس نے مصطفیٰ کے صحابہ کو دیکھا ہو؟ اور جس نے مصطفیٰ کو دیکھا اس کو صحابی کہا جاتا ہے، اور جس نے صحابی کو دیکھا اس کو تابعی کہا جاتا ہے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں فیقال نعم، کہا جائے گا ہاں ہاں ہم میں ایسا شخص ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فیفتح لہ، ان کو کامیابی مل جائے گی۔ ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ، ان کو کامیابی ملے گی۔ دیکھو پہلی جماعت کون سی تھی؟ جس میں صحابی تھا، کامیابی مل گئی، اس کے بعد تابعی ہے، کامیابی مل گئی۔ پھر میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں ثم یاتی علی الناس زمان فیغزو فیام من الناس فیقولون حل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ایک دور ایسا آئے گا جس میں لوگ پوچھیں گے بتاؤ کیا تم میں کوئی مصطفیٰ کے صحابہ کو دیکھنے والے، تابعی کو دیکھنے والا ہے؟ اب آسان کر دیتا ہوں، سوال یہ ہوگا پہلے بتاؤ تم میں کوئی صحابی ہے
اب ہو سکتا ہے یہ دو بستیاں ہیں، ایک ہے فتح پور، دوسری ہے ملک پور۔ اب علامہ عمران حنفی صاحب پتہ نہیں کون سے پور سے ہیں، فتح پور سے ہیں، تو آپ کا حصہ تو مکمل ہو گیا۔ اب پاس والے کہیں گے مولانا صرف فتح پور پہ بول کے چلے گئے چونکہ خطیب کو پہچانتا ہے، تو کہیں اپنی برادری خطابت والی گفتگو تو نہیں کر گئے۔ میں نے کہا نہیں بھائی ملک پور والوں آپ بھی پریشان نہ ہو، مگر ایک بات کہوں گا، یہ فتح ملک پور میں ہے، ملک فتح پور میں ہے، دونوں بالا بک کی طرح ہے، کوئی بات نہیں، خیر غیر منصرف ہو جائیں گے، اب ہو جائیں گے، بے شک بالا بک کی طرح ہے۔ خیر یہ بیچارے بالا بک کے چکر میں پھنس گئے تو پھر تقریر بھی آگے نہیں سمجھ پائیں گے، سب بالا بک کے چکر میں رہ جائیں گے۔ یہ بالا بک کسی جگہ کا نام ہے، پریشان مت ہوئیے گا، یا کسی اور چیز کا نام ہوگا، سمجھ گئے آپ؟ ہاں اب سنیے، فتح پور میں فتح ملک میں، ملک پور میں، اور ملک پور کا جو ملک ہے وہ فتح پور میں۔ آپ کہیں گے مولانا کیسے؟ میں کہوں گا آپ ذرا اس مدرسے کی قدر و قیمت سمجھیے گا، جس کے لیے حضرت علامہ عمران حنفی صاحب نے ابھی 50 لاکھ کا چندہ کرایا۔ میں کہتا ہوں 50 لاکھ کا چندہ ہوا کوئی حیرت کی بات نہیں، جن مدرسوں سے عقیدے بچتے ہو وہاں 50 کروڑ کا بھی چندہ ہو جائے تو بہت کم ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غور فرمائیے گا میری بات پر، اور ابھی میں عرض کروں گا، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، دینے والے زمیندار ہو، الحمدللہ بہت بڑا احسان ہے ان کا کہ مدرسے چلا رہے ہیں، ان کی ذمہ داری بھی ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ تمغہ بھی دیا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ذرا ایک بات سن لیجیے گا، ذہن سے نکل نہ جائے، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اترنے والا مقدس قرآن کہتا ہے کہ جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے ہم اس کو 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ یار اب تو مطلب کی بات ہے، بولیے تو صحیح، ہم تو نیکیوں کے لالچی ہیں، اور لالچی کو جہاں نیکی مل جاتی ہے وہاں مچل جایا کرتا ہے۔ میں پیسے کا لالچی نہیں بول رہا ہوں، نیکیوں کا لالچی ہونا بڑا اچھا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، سب قرآن پاک میں ایک نیکی کرو 10 نیکیوں کا ثواب دیں گے، مطلب یہ ہے 1 روپیہ کرو، 1 روپیہ خرچ کرو 10 کا ثواب مل جائے گا۔ ہم نے کہا قرآن تیرے یہاں لمٹ تو نہیں ہے، ہم نے کہا نہیں قرآن بولے گا نہیں، ذرا تیسرے پارے کو پڑھ، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، میں نے تلاوت کر دی الی آخر الآیہ۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے جیسے ایک دانہ آپ نے زمین میں ڈالا، اس سے ایک پورا پیڑ نکلا، پودا نکلا، اس میں نکلی 7 بالیاں، ہر بالی کے اندر 100 دانے۔ پتہ چلا اگر 1 روپیہ خرچ کیا لیکن خلوص ہونا چاہیے، اگر نیت میں یہ آ گیا کہ بھائی فلاں صاحب مجھے شیخ کہے، لوگ زمانے والے میرا نام لے کہ فلاں نے بہت دیا ہے، فلاں نے بہت دیا ہے، تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس الی آخر الآیہ۔ غور فرمائیے گا، پھر تو آپ اپنے صدقات کو برباد کر دیں گے۔ یاد رکھیں ہمارا مقصد کیا ہو، ہم خرچ کریں، نماز پڑھیں، جلسے کریں، تقریریں کریں، کتابیں پڑھائیں، مدرسے چلائیں، ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہو، اعلیٰ حضرت کی زبان میں بات بولے لیجیے، تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہوگا میرے ساتھ، تم پہ کرو ہو۔ ابھی میں عرض کروں گا سب سے بڑا سخی کون ہے، تاکہ سخاوت کرنے والوں کو سمجھ میں آ جائے کہ ابھی تو ہم بہت نیچے درجے میں کھڑے ہیں۔ اگر وقت زیادہ ہو گیا ہو تو ختم کرنے میں وقت نہیں لگتا ہے، لیکن آپ کا نہیں عمدہ ہے، لیکن اظہار عمدگی کر دیجیے پھر کیا ہے۔ اللہ سلامت رکھے، ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے سب ساتھی، اس میں کئی سال تو ہمارے ساتھی ہیں، مولانا مظفر صاحب بیٹھے ہیں، یہ تو ہمارے سینئر ہیں، اور علامہ ایوب ازہری صاحب بیٹھے ہیں۔ میں بھی عرض کر رہا تھا کہ 50% حضرت سے میں نے کتاب بھی پڑھی، اور مجھے اس میں کوئی بھی آر نہیں ہوتا جس سے میں نے پڑھا ہے
الحمدللہ وہ میرے لیے قابل تعظیم ہے۔ حضرت سے میں نے شرع میت کے اسباق پڑھے، سمجھ گئے نا، اور ترکیب کی ہے، اسی لیے میں کچھ تقریروں میں بھی ترکیب کر دیتا ہوں۔ یہ میری تقریر کی ترکیبیں چل رہی ہیں، اللہ سلامت رکھے ان حضرات کو۔ اب غور فرمائیے گا، ملک پور کی بات چل رہی تھی، مدرسے کا وقار سمجھ جائیے گا، ایک حدیث پڑھ رہا ہوں، میری طرف توجہ کریں گے تب بھائی کو بتائیے تقریر ادھر ہو رہی ہے ادھر نہیں ہو رہی ہے، ہاں یہ بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ خطیب بیٹھا کدھر ہے۔ غور فرمائے، سرکار علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو سعید الخدری